أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر و مشائخ اعظام، پورے ضلع انتپور سے تشریف لائے ہوئے نظامہ محتمین علماء احباب، جیسا کہ شروع میں ڈھائی سے آواز بھی آئی تھی کہ پروگرام ہمارا 10 بجے شروع ہونا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر کچھ آگے پیچھے ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ اسی سے آپ اندازہ لگائے ہیں کہ وقت بہت ہمارا قریب ہے، آگے ایک منظم اور مرتب پروگرام بھی ہے، اس لیے میں درمیان میں زیادہ حائل ہونا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن رابطے کے ضابطے کے مطابق میں آپ کے سامنے جو ہے کلمات استقبالیہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یہ ہم سب علاقے والوں کے لیے بڑا ہی مبارک وقت ہے اور بڑا یہ مبارک اور یادگار دن ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام ضلع انتپور کے مدارس کے اجلاس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور بالخصوص ہم جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام لیپاشی والوں کے لیے تو ڈبل خوشی ہونی چاہیے کہ اس مبارک موقع پر جو پروگرام آج یہاں منعقد ہے، انشاءاللہ ہم جامعہ کے ریکارڈ میں اسے محفوظ رکھیں گے اور تعظیم زیست جو ہے اس پروگرام کو یاد رکھا جائے گا۔ حضرات علماء کرام، جس نیک جذبات کے تحت آج ہمارا یہ اجلاس ہے اس کی ساری کارگزاری ہمارے سامنے آئے گی، لیکن اس مبارک موقع پر وقت کے تنگ دامنی کے باوجود ناظم مدرسہ نے آپ لوگوں کو جو ہے ہلکی سی دعوت دی، تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دریا دلی کا معاملہ کرتے ہوئے اس ہلکی سی آواز کو وزن دے کر آپ نے یہاں اپنی تشریف آوری سے ہماری مجلس کو زینت بخشا۔ آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ بطور خاص میں ہمارے آج کے اس اجلاس کے صدر محترم نمونِ اسلاف حضرت اقدس الحاج مولانا بشیر احمد صاحب دامن برکاتہم العالی مادامت النہار واللیالی کا پرجوش استقبال کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے اس اجلاس کی صدارت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ یہاں تشریف لا کر ہم سب کو جو ہے ایک نئی زندگی بخش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر تشریف لائے ہوئے تمام ہی مہمان خصوصی کا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور تشریف لائے ہوئے تمام علماء کا خیر مقدم کرتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں بطور خاص اپنے طرف سے اور ہمارے ضلع انتپور کے تمام مدارس کے علماء کی طرف سے میں ہمارے آج کے اس اجلاس کے خصوصی مہمان حضرت اقدس جامع العلوم والفنون حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامن برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی اس عمر میں اور ایسے
والا جو ہے اتنا طویل سفر کی زحمت برداشت کرتے ہوئے آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہمارے سارے ضلع کے اندر خصوصاً اور اطراف و اکناف کے اندر جو خوشیوں کی لہر چھائی ہوئی ہے اس کا اندازہ میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا ہوں. بس میں حضرت والا کا تمام مدارس والوں کی طرف سے حضرت کا میں پرجوش استقبال کرتا ہوں. چند سال پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم معلوم ہوا دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے برائے آندھرا پردیش مدارس کے رابطے کے لیے حضرت والا کے لیے جو ہے دارالعلوم کی انتظامیہ کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے. تو اسی وقت جو ہے جب معلوم ہوا کہ حضرت بڑے حضرت دامت برکاتہم کو جو ہے دارالعلوم کی انتظامیہ نے آندھرا پردیش کے مدارس کے رابطے کے صدر کے لیے انتخاب کیا ہے، تو جماعت اول میں دوم میں ہم نے جو اپنے اساتذہ سے دارالعلوم کے بارے میں جو سنا تھا کہ دارالعلوم ایک الہامی ادارہ ہے، وہاں کے طلباء کا انتخاب الہامی طور پر ہوتا ہے اور من جانب اللہ وہاں کے طلباء کا انتخاب ہوتا ہے. اور وہ ملسری کے کنویں کا جو واقعہ ہمارے اساتذہ سناتے ہیں وہ سارے واقعات دل میں گھومنے لگے اور وہ پرانا مسئلہ پکا ہونے لگا. فوراً زبان یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ دارالعلوم کے طلباء ہی کا انتخاب الہامی نہیں ہوتا ہے بلکہ دارالعلوم کے اساتذہ کا بھی انتخاب الہامی ہوتا ہے. دارالعلوم کے تمام شعبہ جات کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. چنانچہ جب ایسی عظیم ہستی کا انتخاب جب ہمارے علاقے لیے ہوا تو اس میں اب کوئی شک ہی باقی نہیں رہا. وہ الہامی بات جو کہی جاتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مخصوص بزرگان دین اکابر اولیاء اللہ پر ہی جو ہے الہامی نظریں پڑتی ہیں. چنانچہ دارالعلوم کی انتخاب نظر بھی جو ہے حضرت والا پر پڑی اور ہمارے پورے علاقے کے لیے حضرت والا کو صدر کے لیے انتخاب کیا گیا. آپ حضرت والا کی شخصیت سے واقف ہیں کہ حضرت والا جو ہے تفسیر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، حدیث میں بڑے بڑے محدثین کے آپ ہم پتہ ہیں اور علوم عقلیہ اور نقلیہ میں عدم طور پر آپ بیک وقت مہارت رکھتے ہیں. علوم نقلیہ کے سلسلے میں علوم عقلیہ کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں تو کوئی وجہ نہیں ہوگا کہ ہمارے علاقے میں فی الحال حضرت کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے. حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. ایک تو معہد العلوم الاسلامیہ کی صدارت اور حضرت والا اس کے بانی و محتمم ہیں. اتنا بڑا ہمارے پورے علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ معہد العلوم الاسلامیہ ہے، حضرت والا اس کے بانی اور محتمم ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے سے فارغ شدہ ہزاروں حفاظ طلباء علماء سارے علاقوں کے اندر اب الحمدللہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. حضرت والا ایک رجال ساز شخصیت ہے. حضرت والا جہاں لوگوں کو جو ہے مدارس کی لائن سے آپ کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو چمکا کے چھوڑتے ہیں، وہی روحانی میدان میں بھی آپ کسی سے کوئی پیچھے نہیں ہیں. اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت والا کے جو ہے کئی مریدین جو ہے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں. تصوف کا ایک بڑا حلقہ حضرت والا کے ساتھ منسلک ہے. اور ان تمام کے ساتھ ساتھ حضرت والا کی ایک خاص خوبی جو اور لوگوں کو بھی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے حضرت والا ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور آپ کے پاس مہمانوں کا روزانہ ایک جمع غفیر رہتا ہے. اور مہمان نوازی یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. موفق اللہ بعض خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بندے نے آنکھوں سے دیکھا ہے رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 3 بجے، دن رات ایسا کچھ نہیں، مہمان جو ہے معہد پرمپرر کے مدرسے کو آتے ہیں اور حضرت والا اتنی رات میں بھی برابر جیسے 11 بجے 12 بجے ہم لوگ ناشتے کا انتظام کرتے ہیں ایسے رات کے 1-2 بجے بھی مہمان وہاں آ جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی کمی وہاں محسوس نہیں کرتے ہیں. اتنا خوش دلی کے ساتھ وہاں مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے اور استقبال ہوتا ہے. یہ سب حضرت والا کے ہی طفیل ہے، حضرت والا ہی کی کرامت سمجھیے اس کو. چنانچہ میرے دوستوں
موجود ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسی لیے میں بطور خاص جامعہ کی طرف سے اور ہمارے پورے ضلع الغفور کے تمام مدارس کی طرف سے میں حضرت والا کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، مرحباً اہلاً و سہلا کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر قادر قائم فرمائے اور ہم سب کو حضرت والا کی قدر فرماتے ہوئے برابر حضرت والا سے استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت والا کے ساتھ میں اس رابطے کے کام میں جو مشیر خاص ہیں، میں حضرت اقدس مولانا سید ظہیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بھی تحریر سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور حضرت کے ساتھ میں تشریف لائے ہوئے حضرت والا کے فرزند ارجمند ادیب باکمال حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم کا بھی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا میں سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ آخر میں ہمارے علاقے کی جانی مانی مشہور شخصیت حضرت مولانا حافظ نذیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم کا بھی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہم سب کو بار بار جڑنے کی اور اپنے بڑوں کے سائے میں ایسی مجلسیں گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔